نصارہ جب آئے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مباہلہ کرنے کے لیے، وہ اسی بات کے اوپر کہ خدا تین، وہ جو ان کا اپنا عقیدہ ہے تثلیث والا، میرے مصطفیٰ بارہا سمجھا رہے ہیں کہ خدا ایک ہے وحدہ لا شریک، جس کی عبادت کرنی، کیا عجیب بیتوں کی بات کر رہے ہیں، سمجھاتے رہے انہیں، نہیں وہ تو بغیر اس کے پیدا ہوئے، ان کا باپ ہی نہیں ہے، باپ خدا ہے، لا حول ولا حضور فرما رہے ہیں ایسا کیسے؟ اب ان کو دلیل لاجک سے سمجھا رہے ہیں، نہیں انہوں نے کہا کوئی آج تک بغیر خدا کے نہیں پیدا ہوا، بغیر باپ کے کوئی پیدا نہیں ہوا سوائے حضرت عیسیٰ کے۔ کہا یہ حضرت عیسیٰ کے حضرت آدم کے تو باپ کیا ماں بھی نہیں تھی؟ اب جو دلیل تو خاموش، کیا بولے؟ مصطفیٰ ایک بات سمجھا رہے کہ خالق ہے، قدرت ہے، لیکن وحدہ لا، اس کی لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کیا بےہودہ عقیدہ، ختم کرو اپنے یہ عقیدے۔ حضرت عیسیٰ بھی بندے تھے اللہ کے، رسول تھے اللہ کے، سمجھایا بتایا، نہیں مانا، جلال میں آ گئے میرے مصطفیٰ، آ جاؤ، اعلان ہوا، حبیب کو قرآن کی آیت میں بتایا گیا، حبیب کہیے ان سے آ جاؤ، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنی اولادیں لے کر آتے ہیں، تم اپنی اولادیں لے کر آؤ، نساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، مصطفیٰ نے کہا اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، انفسنا وانفسکم، تم بھی آ جاؤ میں خود بھی آتا ہوں، ایک میدان میں جمع ہوتے، نبتہل فنجعل لعنت اللہ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے، اس کو کہتے مباہلہ کرنا، کہ اللہ جو حق پر ہے اس کو برقرار رکھ، اور جو ناحق ہے، جو ظلم کر رہا ہے، جو جھوٹا ہے، اس کو نیست و نابود فرما دے اللہ، نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جائے جھوٹوں پر۔ مصطفیٰ جلال میں انہوں نے اس وقت تو کہہ دیا، ہاں ٹائم سیٹ، نکل آؤ، کل اس ٹائم پر ہم بھی اس میدان میں پہنچیں گے، تم بھی۔ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے کہ جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت مقررہ پر کاشانہ نبوت سے نکلے، ہائے ہائے ہائے، تو عالم یہ تھا احتضن الحسین، ہائے ہائے، گود میں حسین تھے اور ایک ہاتھ میں انگلی پکڑی ہوئی تھی حسن کی، ہائے ہائے، پیچھے فاطمہ چلتی تھی اور اس کے پیچھے علی بن یمشی، ہائے ہائے، حضرت علی بھی تشریف لا رہے ہیں، پورا ایک گھرانہ کاشانہ نبوت، ہائے ہائے، ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے جا رہے ہیں جب میں دعا کروں تو آمین کہنا، ہائے ہائے۔ وہ کہتے ہیں روایت کے اندر آتا وہ قسیس، ان کا بہت بڑا راہب، جس طرح ہمارے یہاں صوفیاء اولیاء، ان کی جو عبادت گزار جس نے ساری عمر علم و روحانیت گزاری، وہ دور سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کاشان میرا حبیب چل کر آ رہا ہوں، ساتھ ساتھ حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، علی بھی، یہ تو گھرانہ، وہ دور سے دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگا باخدا اپنے لوگوں کو مشورہ دیتا ہے، وہ جو مباہلہ کرنے کے لیے تیار تھے کہ اب جائیں گے اور مقابلہ ہوگا، ان سے کہتا ہے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں یہ ایڈوائس کر رہا ہوں، اس وقت سمجھ لو یہ بات، اس وقت ان کے مقابلے میں مت جانا، لأرا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانی لأزالہ، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں ایسے چہرے چمکتے دمکتے دیکھ رہا ہوں، یہ حسن و حسین کی وہ شان ملاحظہ کر رہا ہوں دور سے، وہ رعب دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کر دے کہ مالک پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو رب کائنات کی قسم ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، ان کا مقابلہ نہ کرنا ورنہ قیامت تک کوئی نصرانی زمین پر نہیں رہے گا۔ اللہ